حضرت العلامہ مولانا محمد اقبال قریشی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ کو انتہائی ادب سے التماس کرتا ہوں کہ منبر رسالت پر تشریف فرما ہو کر بابو محمد تنویر صاحب کے والد بابو محمد ارشاد مرحوم کے ایصال ثواب کے ضمن میں محفل میلاد میں میلاد بیان دنیا بن گئی ہے جس سے اتنی باکمال، سبحان اللہ، دل کی دنیا بن گئی ہے جس سے اتنی باکمال، کیف سے لبریز کتنا ہے مدینہ کا خیال۔ دل کی دنیا بن گئی ہے جس سے اتنی باکمال، کیف سے لبریز کتنا ہے مدینہ کا خیال۔ اور بھی زیر فلک رنگین منظر ہیں مگر، اور بھی زیر فلک رنگین منظر ہیں مگر، سارے رنگوں پر ہے باری ایک روزے کا جمال۔ اور شعر عرض کہ بس درود ان پر پڑھو تم زندگی کی شام تک، بس درود ان پر پڑھو تم زندگی کی شام تک، کر کے منہ روزے کی جانب بالغدو آئے، کیوں نہ دشمن ہیبت فاروق سے دیکھ پاتا ہی نہیں ہے جس کا سورج بھی جلال، دیکھ پاتا ہی نہیں ہے جس کا سورج بھی جلال۔ اور الفت صدیق و عثمان حیدر و فاروق ہو، الفت صدیق و عثمان حیدر و فاروق ہو، دل میں پھر کوئی نہ رکھنا روز محشر کا ملال۔ اور آخری شعر عقیدے کا اظہار، ہر صحابی کی محبت دل میں ہے اقبال کے، ہر صحابی کی محبت دل میں ہے اقبال کے، ان سے بھی محبوب تر سرکار کی ہے ساری۔ یہ محفل میلاد بھی ہے اور ایصال ثواب بھی۔ میں اس حوالے سے قرآن حکیم کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، وہ سرکار علیہ السلام کی ایک عظیم نعت ہے۔ یوں تو سارا قرآن نعت مصطفیٰ ہے، لیکن کچھ آیات ایسی ہیں کہ جن میں بطور خاص سرکار علیہ السلام کی تعریف کی گئی ہے۔ حضرات، کسی بھی انسان کی زندگی اور شخصیت کو دیکھا جائے تو اس کے تین پہلو ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، ہم سب کو چھوڑ دیتے ہیں، اہل ایمان کو لے لیتے ہیں۔ کسی بھی صاحب ایمان کی زندگی کے تین پہلو ہیں۔ اور تین پہلوؤں پر زندگی کے جو لمحات ہیں ان کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے۔ ایک کو کہتے ہیں شمائل، ایک کو کہتے ہیں فضائل، اور ایک کو کہتے ہیں خصائل۔ شمائل سے مراد سراپا ہے کہ کوئی کتنا خوبصورت ہے، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک جو ظاہری جمال کا تذکرہ ہے اسے عربی میں شمائل کہتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ کوئی شخصیت کس رتبے پر فائز ہے، اس کا درجہ کتنا بلند ہے، اس کا مرتبہ کتنا بڑا ہے، اسے فضائل کہتے ہیں۔ اور شخصیت کا تیسرا پہلو کریکٹر ہے کہ کوئی شخصیت کردار کے اعتبار سے کتنی اعلیٰ ہے۔ حضرات، جب تاریخ انسانیت ہم پڑھتے ہیں اور موجودہ انسانیت پر اور اپنے حال پہ نظر ڈالتے ہیں اور قرآن اور سنت کو اور سیرت کی اور تاریخ کی کتابوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پوری انسانیت میں صرف ایک شخصیت نظر آتی ہے کہ جس کا تذکرہ تینوں پہلوؤں سے بے مثال ہے۔ دنیا کا کوئی بھی انسان یا حسین ہوگا، بڑے رتبے پر نہیں ہوگا، یا بڑے رتبے پر ہوگا اچھے کردار کا مالک نہیں ہوگا، یا اچھے کردار کا مالک ہوگا حسین و جمیل نہیں ہوگا۔
कुरान को पढ़ें, हदीस की किताबों को पढ़ें और सीरत की किताबों को पढ़ें, तो मुहद्दिसीन और सीरत निगारों ने सरकार की ज़ाते वाला सिफात के तज़किरे को इन 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया है सुभान अल्लाह। और ये फैसला दे दिया है कि अगर जमाल की बात आएगी तो मुस्तफा जैसा हसीन कोई नहीं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर कमाल की बात आएगी तो अल्लाह की मखलूक में, अल्लाह तो वादा शरीक है, अल्लाह की मखलूक में सरकार से बड़े रुतबे पर कोई फाइज नहीं। सुभान अल्लाह। और अगर किरदार की बात आएगी तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हर हरकत और हर सकूत बेऐब है। सुभान अल्लाह, सुभान। गोया जमाले ज़ाहिरी में भी हुजूर बेमिसाल, अपने रुतबे और मर्तबे में भी बेमिसाल, और अपने कैरेक्टर और किरदार के एतबार से भी बेमिसाल। जब जमाले ज़ाहिरी की बात है तो कहने वालों ने कहा हसनत जमीओ खिसाली, और इसी पे बस नहीं, बारगाह मुस्तफा में पढ़ने वाला नाथ खान वो कह रहा है वाक़सन मिन कलम तरकत, आप जैसा हसीन तख्लीक होके दुनिया में आया ही नहीं, देखता कोई कैसे, देखता कोई कैसे। ये जमाले ज़ाहिरी है। आपके जमाले ज़ाहिरी की पोजीशन ये है कि जिसकी नजर एक मर्तबा पड़ जाती थी वो गर्विदा हो जाता था, सुभान अल्लाह। वो आपका वो देखता ही रहता था, वो देखता ही रहता था। एक मर्तबा सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये जमाले ज़ाहिरी की बात है, आप मदीना से बाहर कहीं तशरीफ ले गए किसी काम के लिए, तो बाहर ओहद के करीब, ओहद पहाड़ के करीब आपने देखा कि 2-2.5 किलोमीटर के फासले पर ओहद पहाड़ है, दरमियान में मैदान है। वहां करीब पहुंचे तो देखा है कि काफिला रुका हुआ है, काफिला रुका हुआ है। आप करीब पहुंचे तो उनके बहुत खूबसूरत ऊंट आपको पसंद आ गए, बहुत तवाना ऊंट थे, बहुत खूबसूरत ऊंट, उनमें से एक ऊंट पसंद आ गया। सीरत की किताबों में लिखा है कि सरकार अलैहिस्सलाम वो जो उनकी देखभाल कर रहा था उसके करीब गए और फरमाया ये ऊंट बेचते हो? उसने कहा बेच दूंगा। सौदा तय हुआ। रहमत कौनैन ने फरमाया कि इस वक्त चूंकि मैं वैसे ही इत्तफाकन बाहर आया था, पैसे मेरे पास नहीं है, मैं ऊंट ले जाता हूं और तुम्हारे पैसे बेच देता हूं। उसे दे दिया। सरकार के सरापे पर नजर पड़ी ना, कोई इनकार ना कर सका। क्या बात है ना हजूर, सरकार को तो अल्लाह बता देता है कि क्या हो रहा है, लेकिन उस काफिले को मालूम नहीं था कि बंदा कौन है, तो उसे दे दिया। सरकार लेके आ गए। थोड़ी देर के बाद काफिले के सरबराह की और उसकी मुलाकात हुई तो उसने कहा अजीब आदमी हो, एक अजनबी को तूने ऊंट दे दिया है और वो जब ले गया है तो क्या गारंटी है कि वापस आएगा, वो कीमत देगा, क्या गारंटी है? आवाज थोड़ी ऊंची हुई तो उसकी एहलिया ने सुन ली, जो काफिले का सरदार था, उसने वो आवाज सुन ली। उसने अंदर से आवाज दी अपने खामद को कि घबराने की जरूरत नहीं, जो लेके गया है वो पैसे पे। इतना खूबसूरत चेहरा किसी झूठे का, हसीन चेहरा झूठे का नहीं होता। मुझे यकीन है वो अभी ये गुफ्तगू हो रही थी तो रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भेजा हुआ बंदा वहां पहुंच गया। सरकार ने कीमत भी दी और एक टोकरा खजूरों का भी दिया कि वो मुसाफिर हैं, मेहमान हैं और वो उन्हें जरूरत होगी इसकी। पैसे भी भेजे और तवाज़ो के तौर पर खजूरों का, उम्दा खजूरों का टोकरा भी भेजा। जब पैसे भी उन्हें मिले और खजूरों का टोकरा भी मिला तो अब सरदार ने कहा अब आगे नहीं जाएंगे, पहले उसका दीदार करेंगे, अब आगे नहीं जाएंगे। हज़रात तवज्जो दीजिएगा, अब आगे नहीं जाएंगे, उनकी जियारत करेंगे। वो हैं कौन? जब वो मदीना करीबी था, मदीना पहुंचे तो मालूम ये हुआ ये तो वो हैं जिन्होंने आखिरी नबी होने का ऐलान कर रखा है। ये तो कोई आम बंदा नहीं है। वो सारे बारगाह मुस्तफा में हाजिर हुए, जियारत की और आपके अखलाके करीमाना से मुतासर होके इस्लाम कबूल करके वहां से रवाना हुए। चेहरे का ये आलम है। सरकार अलैहिस्सलाम के जमाले ज़ाहिरी की कैफियत ये है
کہ حسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ آپ جیسا حسین کسی آنکھ نے اس لیے نہیں دیکھا کہ آپ جیسا حسین کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ پھر دوسرا پہلو، اب اسی پہ اگر بیٹھ گئے تو سرکار کے جمال پہ گفتگو ہوتی رہے گی، اور یہ ہر محفل میں ہوتی ہے۔ میں چونکہ اصحال ثواب کی محفل ہے، میں توجہ آپ کی اس جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جمال ظاہری، حضور علیہ السلام مسکراتے ہیں تو صحابہ فرماتے ہیں ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے موتیوں کی لڑی ہے۔ سبحان اللہ۔ مبارک دانت سامنے آتے ہیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ موتیوں کی لڑی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر سرکار اندھیرے میں مسکرا دیں، وہاں کوئی دیا روشن نہ ہو، اندھیرے میں مسکرا دیں تو روشنی ہو جاتی ہے۔ معروف واقعہ ہے جو آپ نے کئی مرتبہ سنا ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کچھ ٹانکے لگا رہی تھی کہ آپ کے ہاتھ سے سوئی چھوٹ گئی اور وہ گم ہو گئی، اندھیرا تھا۔ آپ ٹٹول رہی تھی، سرکار علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے پوچھا عائشہ کیا بات ہے، کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ عرض کیا حضور سوئی گم ہو گئی ہے، اسے تلاش کر رہی ہوں، اندھیرے کی وجہ سے وہ نظر نہیں آ رہی تو اسے تلاش کر رہی ہوں۔ رحمت کونین مسکرائے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ دیا جلا لو، کوئی چراغ جلا لو، کوئی روشنی کر لو، کوئی بتی جلا لو، آپ مسکرائے۔ بس آپ کے مسکرانے کی دیر تھی کہ کمرہ جگمگ جگمگ کرنے لگا، کمرہ جگمگا اٹھا اور جناب سیدہ عائشہ کو سوئی مل گئی۔ یہ جمال ظاہری ہے، یہ جمال ظاہری، اور جمال ظاہری کا فیضان یہ ہے کہ صرف اپنی ذات کا نور تو اپنی جگہ ہے نا۔ سرکار کی بارگاہ میں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک بیٹھے رہے، اور ظاہر وہاں بجلی کا دور نہیں تھا، وہاں سٹریٹ لائٹ نہیں لگی ہوئی تھی۔ جب بارگاہ نبوت سے صحابہ اٹھے تو پریشانی اب یہ تھی کہ اپنے اپنے گھروں میں اتنے اندھیرے میں کیسے جائیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ سرکار علیہ السلام نے انہیں ایک چھڑی دی، ایک صحابی کو فرمایا اس کی روشنی میں جاؤ۔ جو ہی وہ باہر نکلے تو وہ چھڑی چلنے لگی اور پورا راستہ روشن ہو گیا۔ سرکار کا اپنا نور تو اپنا نور ہے نا، سرکار جس کو ہاتھ لگا دیتے ہیں کیفیت کیا ہوتی ہے۔ بہت سارے صحابہ جا رہے ہیں، اب ظاہر ہے سب نے ایک گھر میں تو نہیں جانا، جس کے پاس چھڑی ہے اس نے ادھر جانا ہے، ایک نے ادھر جانا ہے، ایک نے تھوڑا اور آگے جانا ہے، پھر اس نے ادھر مڑنا ہے۔ ہم سب نے جس طرح اپنے اپنے گھروں کو جانا ہے، تو جب کوئی صحابی وہاں سے اپنے گھر کی طرف ان سے روانہ ہوتا تو وہ اپنی چھڑی کو اس چھڑی سے لگاتا، وہ بھی روشن ہو جاتی، وہ بھی روشن ہو جاتی۔ اور اس طرح چھڑیاں چراغ بن کے روشن ہوتی رہی۔ معلوم یہ ہوا کہ سرکار کا سراپا ہی نور نہیں ہے، سرکار جسے ہاتھ لگا دیتے ہیں وہ اس لیے تاکہ جو دیکھے وہ سرکار کے سراپے پر فریفتہ ہو جائے، جو دیکھے اس کی نظر ٹھہر جائے۔ حضور کا قد انور اتنا خوبصورت بنایا گیا کہ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ نہ آپ کا قد مبارک زیادہ لمبا تھا کہ عجیب نظر آئے، نہ آپ پستہ قد تھے کہ آپ دوسروں سے کم نظر آئے، آپ کا درمیانہ قد تھا۔ لیکن سیرت نگار لکھتے ہیں کہ درمیانہ قد ہونے کے باوجود جب سرکار علیہ السلام لمبے قد والوں کے درمیان بیٹھے ہوتے یا کھڑے ہوتے تھے تو سب سے اونچے نظر آتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عیب کہیں نہیں ہے، کہیں ایسا نہیں کوئی کہہ سکے کہ سرکار اس سے نیچے نظر آتے ہیں یا اس سے آپ کا قد انور نیچے نظر آتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو حضرات یہ ہے آپ کا سراپا مقدس، یہ آپ کا ظاہری حلیہ ہے جو اتنا خوبصورت ہے، جو اتنا خوبصورت ہے۔ آپ کی ریش مبارک، آپ کی مبارک زلفیں، آپ کا انداز اٹھنے بیٹھنے کا، آپ کے سراپے کا اتنا خوبصورت ہے کہ جو پوری کائنات میں بے مثل۔ دوسرا پہلو جو سیرت نگاروں نے لکھا ہے حضرات، وہ ہے آپ کے فضائل۔ جس طرح اللہ نے آپ کو صورت میں بے مثال پیدا فرمایا، اسی طرح آپ کو رتبے میں بھی بے مثال پیدا فرمایا۔ اللہ نے جو رتبہ آپ کو عطا کیا وہ کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ یوں تو جتنے نبی ہیں وہ سارے نبی نفس نبوت میں برابر ہیں، اس لیے کہ سارے نبی ہیں،
جس اللہ نے سرکار کو نبی بنایا ہے اسی نے آدم کو نبی بنایا، اسی نے جناب نوح کو نبی بنایا، اسی نے جناب یحییٰ و زکریا کو انبیاء بنایا۔ سارے نبی اس رب نے پیدا فرمائے ہیں، سارے نبیوں کو نبوت رب نے دی ہے، اس لیے لا نفرق بین احد من رسلہ، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہم جس طرح جناب آدم کو مانتے ہیں اسی طرح جناب نوح کو مانتے ہیں، ہم جس طرح جناب ابراہیم کو مانتے ہیں اسی طرح جناب اسحاق کو مانتے ہیں، ہم جس طرح جناب اسماعیل کو مانتے ہیں اسی طرح جناب یوسف کو مانتے ہیں۔ سارے نبیوں کو جس طرح ایک کو مانتے ہیں اسی طرح دوسرے کو مانتے ہیں، لیکن نفس نبوت میں چونکہ سب کو نبی رب نے بنایا، سارے برابر ہیں، ایمان میں سارے برابر ہیں، لیکن رتبے میں سارے برابر نہیں۔ فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ فرماتے ہیں ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ تھوڑی سی بات ہے کہ ایک بندہ اپنے رب سے باتیں کرے، نبی جتنا بھی بلند رتبہ ہوتا ہے تو رب کا بندہ ہے، جبریل نوری ہے، رب کے بندے، ساری کائنات رب کا بندہ ہے، رب کی مملوک ہے، اور نبی بھی رب کا بندہ ہوتا ہے۔ لیکن شان کیا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو جناب موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بھی عطا فرمائی، تورات عطا فرمائی، اور ساتھ اپنے ساتھ ہم شرف ہم کلامی عطا کیا، اپنے ساتھ باتیں کرنے کا شرف عطا فرمایا کہ آپ جب چاہتے طور کے ایک مخصوص مقام پر جاتے اور اپنے رب سے باتیں کرتے ہیں۔ منہم، یہ ہے فضیلت، منہم من کلم اللہ، ان میں سے کسی کے ساتھ اللہ نے کلام فرمایا اور پھر ساتھ فرمایا ورفع بعضهم درجات، کسی کو اس پر بھی درجوں بلند کر دیا۔ اب یہ درجہ نہیں فرمایا، درجات، درجات فرما کر یہ بتا دیا کہ کوئی ایک درجہ ہو تو بتایا جائے، درجے ہی درجے ہیں، درجے ہی درجے ہیں۔ میں یہاں پر عرض کر دوں، بہت ساری باتوں کی ایک بات عرض کر دوں کہ میرا گھڑی کی طرف دھیان بھی ہے۔ درجات کا یہ عالم ہے کہ ایک مرتبہ بارگاہ نبوت میں اہل کتاب نے سوال کیا کہ سب سے اچھی جگہ کون سی ہے اور سب سے بری جگہ کون سی ہے۔ توجہ دیجئے گا حضرات، یہ بڑی کام کی بات ہے۔ ہم سب سے بری جگہ سارا دن گزارتے ہیں اور سب سے اچھی جگہ کو وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سرکار علیہ السلام سے پوچھا گیا سب سے بری جگہ کون سی ہے، سب سے اچھی جگہ کون سی ہے؟ رحمت کونین نے ایک لمحہ توقف کیا کہ میرا رب مجھے بتائے تاکہ میں انہیں بتاؤں۔ فوراً جبریل حاضر ہو گئے، فوراً جبریل امین حاضر ہو گئے۔ جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور آپ نے بارگاہ نبوت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج مجھے میرے رب نے قرب خاص عطا فرمایا، میں اتنے قریب گیا، اتنے قریب گیا، اتنے قریب گیا کہ صرف 70,000 پردے رہ گئے۔ درجات کی بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں اتنے رب کے قریب گیا کہ صرف 70,000 پردے رہ گئے، تو میرے رب نے مجھے فرمایا جبریل جاؤ میرے محبوب کو بتاؤ سب سے بری جگہ بازار ہے، سب سے اچھی جگہ مسجد ہے۔ سب سے بری جگہ بازار، سب سے اچھی جگہ مسجد ہے۔ اب جو بات یہاں سے میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ رب فرماتا ہے کسی سے کلام کیا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور کسی کو اس سے بھی بہت سارے درجوں بلند کر دیا۔ اب بہت سارے درجوں کو یہی سمجھ لیں کہ ایک جبریل ہیں جو اتنے قریب گئے کہ 70,000 پردے ابھی باقی ہیں، تو فخر سے آ کے کہہ رہے ہیں کہ میرے رب نے اتنا قرب عطا کیا، اتنا قرب عطا کیا کہ صرف 70,000 پردے رہ گئے، تو پھر اس محبوب کے مقام کا عالم کیا ہوگا جہاں کوئی پردہ باقی نہیں تھا، مصطفیٰ کی آنکھیں خدا کو دیکھ رہی تھی۔ کوئی پردہ باقی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم،
ہم نے آپ کو یوں ہی نہیں بھیجا، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اس رتبے میں بھی سرکار یکتا ہیں۔ کبھی فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ اس رتبے میں بھی سرکار بے مثال ہے، اس لیے کہ پچھلے جتنے انبیاء ہیں ان میں خاتم کوئی نہیں ہے۔ آدم کے بعد شیس ہے، شیس کے بعد نوح ہے، نوح کے بعد یکے بعد دیگر انبیاء ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد مصطفیٰ ہیں، مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں۔ اس کو خاتمی، ہر نبی کے بعد کوئی اور نبی ہے، آمنہ کے لال کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں۔ اور اہل علم تو یوں لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ اب گنجائش ہی نہیں رہی، ہر نبی کے بعد کسی اور نبی کی ضرورت تھی، ہر نبی کے بعد کسی اور نبی کی ضرورت تھی، مصطفیٰ کے بعد کسی اور نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سرکار بے مثال، اس میں بھی آپ کی شان بے مثال، یعنی ورفع بعدہم درجات، ایک درجہ نہیں درجات، رحمت للعالمین ایک درجہ، خاتم النبیین ایک درجہ۔ پھر اللہ نے کتاب عطا فرمائی، کتاب تو جناب موسیٰ کو بھی عطا فرمائی، آج اس معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ کس زبان میں تھی۔ کتاب تو داؤد علیہ السلام کو بھی عطا فرمائی، معلوم ہی نہیں ہے کس زبان میں تھی۔ کتاب عیسیٰ علیہ السلام کو بھی عطا فرمائی، اس وقت 7 انجیلیں ہیں، انجیل جناب عیسیٰ علیہ السلام پر اتری، اس وقت 7 انجیلیں ہیں جو میں نے پڑھی ہیں، وہ موجود ہے، اصلی کوئی بھی نہیں، وہ دوسرے بعد میں آنے والوں نے لکھی ہیں اور انہیں انجیل کا ٹائٹل دے دیا، جو اصل انجیل ہے وہ موجود کوئی نہیں۔ یہ شان مصطفیٰ ہے کہ میرا رب فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، پیارے آپ پر اتارنے والا جو یہ اترنے والا قرآن ہے نا، یہ نازل بھی ہم نے کیا ہے، حفاظت بھی ہم کر رہے ہیں۔ صاف درجہ ہے، بے شمار صحائف آئے ہیں، نبیوں کی طرف تعلیمات آئی ہیں، لیکن آج وہ موجود نہیں ہیں، صرف مصطفیٰ کا قرآن باقی ہے، یہ آپ کا درجہ ہے۔ ہر نبی کا تذکرہ اللہ نے باقی رکھا۔ نبیین جب کہتے ہیں تو سارے شامل ہو جاتے ہیں، چند انبیاء ایسے ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہے، لیکن آمنہ کے لال کے تذکرے کا یہ عالم ہے کہ رب نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ سرکار کا ایک درجہ ہے۔ اب وہاں درجات ہیں، ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی کسی کے احاطہ ذہن میں آ سکے کہ سرکار کے درجات کتنے ہیں اور آخری درجے کس درجے پر کس مقام پر آپ فائز ہیں۔ تو فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کا ذکر لوگوں پر نہیں چھوڑا کہ لوگ بلند کریں گے، فرمایا پیارے حبیب آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو ہم نے بلند فرما دیا ہے، ہم نے بلند فرما دیا۔ یہ سرکار کے درجات ہیں۔ تو جس طرح سرکار جمال ظاہری میں بے مثال ہیں، اسی طرح سرکار اپنے رتبے اور مقام میں بھی بے مثال ہیں کہ سارے نبیوں میں بھی مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رحمت کونین شب معراج مسجد اقصی میں ہیں اور اس لمحے سارے سوچ رہے ہیں کہ آج جماعت کون کرائے گا، آج امامت کون کروائے گا، تو سارے ہی سوچ رہے ہیں۔ ظاہر ہے بزرگ ترین باپ ساری انسانیت کا موجود ہے، معمار کعبہ جناب ابراہیم موجود ہیں، 950 سال توحید کی دعوت دینے والے نوح موجود ہیں، رب کی خاطر اپنے جسم کے 2 ٹکڑے کروا دینے والے زکریا موجود ہیں، اپنا سر تن جدا کروا دینے والے جناب، جس نے اپنی گردن چھری کے نیچے رکھ دی تھی وہ جناب اسماعیل موجود ہے، ایک سے بڑھ کر ایک نبی موجود ہے۔ تو خیال پیدا ہوا آج مصلی امامت پہ کون کھڑا ہوگا۔ ابھی سارے سوچ رہے تھے کہ جبریل نے سرکار کا ہاتھ پکڑا اور مصلی پہ کھڑا کر دیا، مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ رحمت کونین نے نماز پڑھائی، وہ امامت فرمائی۔ اس کا معنی کیا تھا؟ اس کا معنی یہ تھا کہ اب سب کی شریعتیں منسوخ، اب صبح قیامت تک سجدہ مصطفیٰ کے طریقے پر ہوگا۔
اب صبح قیامت تک نماز کی ادائیگی، عبادت کی ادائیگی اور فرائض اور واجبات کی ادائیگی آمنہ کے لال کے طریقے پر ہوگی۔ یہ سرکار کا ایک رتبہ ہے، سرکار اس میں بھی بے مثال ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر میں آیات کو پڑھتا چلا جاؤں تو لا تعداد ایسے مراتب ہیں کہ سرکار علیہ السلام کا دوسرا کوئی بندہ شریک نہیں، کوئی نبی شریک نہیں، کوئی رسول شریک نہیں، سرکار اس میں یکتا ہے۔ امیر خسرو نے اسی کو کہا، اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ وہ سارا کچھ جو حسن یوسف کے طور پر یوسف کو دیا گیا، پھونک عیسیٰ کو دے دی گئی، جناب موسیٰ کو ید بیضا دے دیا گیا۔ آپ یوں کرتے نا اندھیرے میں، یوں کرتے، پھر یوں کرتے تو ہاتھ جلنے لگتا تھا، آگ سے نہیں روشنی سے منور ہو جاتا تھا اور پورا علاقہ جگمگ جگمگ کرنے لگتا تھا۔ انہیں ید بیضا دیا گیا تھا، چمکنے والا ہاتھ۔ امیر خسرو فرماتے ہیں اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، یہ جتنے کمالات ہیں اللہ نے سب کو ایک ایک کر کے عطا فرمائے، اور اے محبوب یہ سارے کمالات جمع کر کے آپ کو عطا فرماتے ہیں۔ آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری، وہ ایک ایک لے کے بیٹھے ہیں اور بلند رتبہ ہیں۔ تیری شان کا عالم کیا ہے کہ تو سارے رتبے لے کے بیٹھا ہے، تیری شان کا عالم کیا ہے کہ تو سارے مراتب لے کے بیٹھا ہے۔ تو حضرات سمجھانا یہ مقصود ہے کہ اپنا آئیڈیل کسی اور کو نہ بنایا جائے۔ اگر بال بنانے ہیں نا نوجوانوں نے تو مصطفیٰ کے طریقے پہ بناؤ۔ ہو سکتا ہے جو ڈیزائن بنا کے آپ فیس بک پہ اپنی تصویریں چڑھا رہے ہیں اس سے کوئی بندہ متاثر ہو جائے، کیا ہوگا؟ پھر کوئی متاثر ہوگا تو ہو سکتا ہے اس سے کوئی غلطی کا ارتکاب بھی ہو جائے، لیکن جب آپ وہ طریقہ اپناؤ گے، اپنے بالوں کا ڈیزائن وہ بناؤ گے، اپنی داڑھی کا حلیہ وہ بناؤ گے جو آمنہ کے لال کا ہے، کوئی اور متاثر ہو نہ ہو، رب تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اس سے بڑا سرٹیفکیٹ اور رب کیا دے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر نعرہ لگانے کی تو ضرورت ہی نہیں، پھر شور کرنے کی ضرورت نہیں، دعویٰ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، ثبوت دو اس کا، فتبعونی، مجھ محمد کی تابعداری کرو، میری اتباع کرو، پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، یحببکم اللہ۔ داڑھی تم میرے طریقے پہ رکھو گے، محبت تمہارے ساتھ خدا کرے گا۔ زلفیں تم میرے طریقے پہ رکھو گے، محبت تم سے خدا کرے گا۔ لباس تم میرے طریقے پہ پہنو گے، محبت تم سے، جس سے اللہ ہی محبت کرنے لگے اسے کسی اور کی محبت کی ضرورت کیا ہے؟ اسے کسی اور کی چاہت کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے کہ جس سے پھر اللہ محبت کرتا ہے نا، پھر سارا جگ اسے محبت کرتا ہے، ساری کائنات اسے محبت کرتی ہے۔ تو حضرات محترم، یہ دو پہلو جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، ایک جمال ظاہری جس میں آپ بے مثال ہیں، دوسرے آپ کا رتبہ اللہ کی جتنی مخلوق ہے اس میں سب سے بلند ہے، اور ایک تیسرا ہے پہلو کسی بھی شخصیت کا تذکرہ کرنے کا، وہ ہے کیریکٹر، وہ ہے کردار۔ عمومی طور پر ہماری جو میلاد کی محافل ہے اس میں سیرت بحث نہیں ہوتی، اس کا تذکرہ ضروری ہے، اس لیے کہ سرکار دنیا میں اس لیے نہیں آئے کہ لوگوں کو اکٹھا کر کے دکھائیں دیکھو وہ درست آ رہا ہے۔ نبی کا معجزہ اس لیے عطا کیا جاتا ہے نبی کو تاکہ نبی کی حقانیت، جو عام لوگ ہوتے ہیں وہ اس قسم کی چیزیں دیکھتے ہیں۔ صدیق اکبر نے کوئی معجزہ نہیں مانگا، صدیق اکبر نے کوئی معجزہ نہیں مانگا، یہ مطالبہ صدیق اکبر کا نہیں تھا کہ چاند 2 ٹکڑے کرے تو میں ایمان لے آؤں گا۔ جتنے لطیف قسم کے لوگ ہیں، نفیس قسم کے لوگ ہیں، جتنی اہم شخصیات ہیں صحابہ میں، صحابی تو سارے اہم ہیں
لیکن اس معاشرے کے اعتبار سے جتنی اہم شخصیات ہیں کسی نے معجزہ نہیں مانگا. جو بھی متاثر ہوا سرکار کے کردار سے متاثر ہوا. سرکار کی آمد کا مقصد یہ نہیں کہ آپ درخت کو بلائیں اور وہ آ جائے اور دنیا دیکھے اور واہ واہ کرے. یہ معجزہ ہے آپ کی حقانیت کا. سرکار کی دنیا میں آمد کا مقصد کیا ہے؟ رب کائنات نے یہ پیکر نوری کیوں پیکر بشریت میں ڈال کے دنیا میں بھیجا ہے؟ رب کائنات نے جمال ظاہری میں بھی بے مثال بنایا, مقام میں بھی بے مثال بنایا, اور کردار میں بھی بے مثال بنایا. کیوں دنیا میں بھیجا؟ اس لیے تاکہ ایک چلتی پھرتی تصویر دنیا دیکھ لے اور جو اس تصویر کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے, قیامت کے دن آئے تو میں اسے جنت عطا کر دوں. اس طریقہ زندگی کو اپنا لیں, اس انداز زندگی کو اپنا لیں, اور روز و شب کی اس روش کو اختیار کر لیں, تو پھر وہ میری بارگاہ میں مقبول ہو جائے اور اس کی زندگی کا مقصد پورا ہو جائے. اب رب نے اس مقام پر فرمایا لقد کان لکم. یہ یاد رکھیے حضرات, ہماری گمراہی کا اور بے عملی کا سبب یہ ہے کہ ہم قرآن بہت کم پڑھتے ہیں. قرآن کی تلاوت زیادہ کریں. قرآن سب سے بڑا وظیفہ ہے. قرآن سب سے بڑا وظیفہ ہے, کہ اللہ کا کلام ہے. مولا علی فرماتے ہیں کرم اللہ وجہ الکریم, آپ فرماتے ہیں کہ میرا دل جب کرتا ہے کہ میں اپنے رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں. نماز معمولی عبادت نہیں ہے. نماز میں بندہ اپنے رب سے باتیں کرتا ہے, اپنے رب سے براہ راست باتیں کرتا ہے. فرمایا جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں, اور جب میرا دل کرتا ہے میرا رب مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. کہ قرآن رب کی باتیں ہیں بندے کے ساتھ, اللہ کے فرامین ہیں بندے کے ساتھ, اس کے احکامات ہیں, اس کے فرامین ہیں, اس کے اوامر ہیں, اس کے نواہی ہیں. جو رب نے فرمایا ہے وہ قرآن اس کا مجموعہ ہے. تو جب بندہ قرآن پڑھے تو یہ سمجھ لے میرا رب مجھ سے باتیں کر رہا ہے. اس سے بہترین, اور وہ کسی درجے پر ہے. کوئی بندہ علمی اعتبار سے کسی مرتبے پر ہے, اس کے لیے بھی نمونہ جناب محمد مصطفیٰ. کوئی بندہ اقتدار کے اعتبار سے کسی مرتبے پر ہے, اس کے لیے بھی نمونہ آمنہ کے لال. کوئی بندہ کسی بھی اعتبار سے سماجی, سیاسی, معاشرتی کوئی اس کی حیثیت ہے, وہ کسی بھی درجے پر ہے, وہ جب چاہے گا کہ میرا یہ سٹیٹس برقرار رہے اور میں اس طریقے پر چلوں جو آمنہ کے لال کا طریقہ ہے, اگر کوئی مزدور سیرت کھولے گا اسے بھی نمونہ ملے گا, اگر کوئی بادشاہ سیرت کی کتاب کھولے گا اسے بھی نمونہ ملے گا. یہ سیرت مصطفیٰ. اگر کوئی مزدور کھولے گا تو اسے پتہ چلے گا خندق کے موقع پر میرے آقا نے اپنے پھاوڑے سے خود کام کیا ہے. خندق کھودنے والوں کے ساتھ میرے آقا نے خود کام کیا ہے. اور اگر کوئی بادشاہ دیکھنا چاہے گا کہ میں کس طرح بادشاہی کروں اپنی رعایا پر, تو اسے فتح مکہ کے موقع پر اونٹنی پر سوار آمنہ کے لال فاتح مکہ کی حیثیت سے باب فتح سے داخل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. کہ آپ اس وقت اکڑ کے نہیں آ رہے تھے. فاتح کی حیثیت سے آنے والا ہمیشہ اکڑتا ہے, طبل جنگ بجتا ہے, نکارے بجتے ہیں, نعرے لگتے ہیں. لیکن آمنہ کے لال جب فتح مکہ کے موقع پر حرم کعبہ میں داخل ہو رہے تھے تو اونٹنی پر سوار تھے, اس قدر عاجزی کے ساتھ بیٹھے تھے کہ آپ کی پیشانی بار بار اونٹنی کی کوہان کے ساتھ لگ رہی تھی. جب وہاں تشریف لائے تو یہ نہیں فرمایا اس کا سر بھی قلم کر دو, اس کا سر بھی قلم کر دو, اس نے پتھر مارے تھے اس کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دو, اس کا گھر جلا دو, اس کو بھی بگا دو دنیا سے. نہیں, وہی کھڑے کھڑے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم, آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا, تم سب ہماری حاضری کو قبول فرمائے. اور جس مرحوم کے لیے
یہ اصال ثواب کیا ہے؟ میلاد کو اصال ثواب کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ پروردگار عالم اس محفل میں پڑھا جانے والا قرآن، اس محفل میں صدائے سبحان اللہ جو سب نے بلند کی، جو درود پڑھا گیا، جو کلمہ پڑھا گیا، جو ذکر کیا گیا، جو نعت خوانی کی گئی، اللہ اس کا ثواب مرحوم کو عطا فرمائے۔ اور اس محفل میں حاضری کے دفعہ اللہ ہماری خطاؤں کو بھی معاف فرمائے۔ اور وہ وقت جب ہم پر آئے تو مولا ہمیں اس وقت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں سب احباب سے یہیں سے اجازت چاہتا ہوں۔ مسجد حبیب اللہ گیدر میں محفل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد ہے، جس میں محمد نواز چشتی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ اظہار خیال فرمائیں گے۔ تمام احباب کو 1 دسمبر اتوار والے دن 10 بجے سے نماز ظہر تک جلسہ میں شرکت کی دعوت دی جاتی ہے۔